اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے انتہائی قابل احترام ساتھی اور دوستوں، آج ہم یہاں پہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ میں صبح سے کہہ رہا ہوں مجھے لکھا دیں، یہ بڑا مشکل ہے یہ مرحلہ، مجھے زبانی بتا دیں. نارتھ بانڈ اسلامک سینٹر میں آج مجھے آنا ہوا. یہ لکھ رہے ہیں ساتھیوں کے نام تو، لیکن میں تقریر ختم کروں گا تو اس کے بعد ان کا کام ختم ہوگا، تو یہ بھی محبت کی نشانی ہے. تو جی، نارتھ بانڈ اسلامک سینٹر کہ یہاں پہ آپ بھائی جمع ہیں اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ابھی یہاں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں امریکہ کے اندر آج تقریباً میرے ہفتہ 8 دن ہو گئے ہیں کہ میں یہاں پہ UNO میں ہماری ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کے لیے میں آیا. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے جس دن سے میں آیا، ہمارے بھائیوں کے، پیر بھائیوں کی، ہماری بنگال کے ساتھیوں کی، من پاکستان کے ساتھی، جہاں جہاں کینیڈا سے اور امریکہ کے مختلف ریاستوں سے یہاں ساتھی جو ہیں، وہ رابطہ جو ہے وہ مسلسل رہا ہے. اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی تو نہیں ہے، کیونکہ حضرات کا جو فیض ہوتا ہے اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس بات کے ضرورت ہوتی ہے کہ فاصلہ کتنا ہے. فاصلے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، فاصلے محبت کے اس جو فیضان ہے اولیاء اللہ کا، اور جو روحانی رشتے ہوتے ہیں، یہ آپس میں منسلک ہوتے ہیں، اور یہ دنیائی فاصلے جو ہیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ کہیں پاکستان اور پاکستان کے اندر بھی جو سری کوٹ ہے وہ آخری کونے میں ہے تقریباً، تو وہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ سید احمد شاہ سری کوٹی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا، جن کے فیوزات برکات آج پوری دنیا کے اندر وہ آپ کے فیوزات ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ نہ فاصلوں کا مرہون منت ہے، نہ علاقوں کا مرہون منت ہے، اور نہ یہ زبان جو ہے اس کی مرہون منت ہے. آپ کی بھاشا کیا ہے، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کلچر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ جو رشتہ ہے اور تعلق ہے اور روحانیت کا جو پھیلاؤ ہے، میرے خیال میں یہ اگر یہ ٹیلی فون ضروری ہے تو میں اس وقت تک تقریر نہیں کروں گا تاکہ یہ بھائی تقریر سن لیں، کیونکہ جب تسلسل ٹوٹتا ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں ہو سکتی. تو میں اپنا ٹیلی فون بند کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ بھی بند کر دیں تاکہ مختصر سا وقت ہے اور اس وقت کے اندر ہم کچھ باتیں کر سکیں. آپ سب ساتھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور اب کی اکثریت شہنشاہ سری کوٹ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ساتھی اکثریت یہاں پہ آپ کے مریدین کی ہے، اور اگر مریدین نہیں ہیں تو اہل سنت والجماعت ہماری بھائی یہاں پہ آپ سب تشریف رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ نہ علاقوں کی نہ فاصلوں کی مرہون محنت ہے، نہ زبان کی مرہون محنت ہے، یہ ایک فیضان ہے اور یہ رحمت للعالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے مختلف زبانیں، مختلف علاقے، مختلف کلچر، مختلف، لیکن اس کے باوجود اپنی بھاشا شاید ہم سمجھے بھی نہ ایک دوسرے کی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک چھتری کے نیچے آپس میں محبت جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. اور ساتھیوں، اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے طفیل اللہ تعالی ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، ہمیں محبت کے رشتے میں باندھا ہے. کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی احسان ہے کہ آپ کو بھیجا تو آپ کی حیثیت کو کہ وما ارسلناک، میں نے ایسے آپ کو نہیں بھیجا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم جیسے وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ وما ارسلناک، ہم نے ایسا نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور جہاں پہ اس دنیا کے اندر آج جبکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں مسلمانوں پہ تو احسان کرم کیا ہی کیا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، جہاں لا الہ الا اللہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت کے اندر جس امت میں امتی ہونے کے لیے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، اپنی خواہش کی کاش ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اس امت میں اٹھایا جائے. یہ خواہشیں کا اظہار کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں مفت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کے رحمت کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پورے کائنات کی تخلیق، انسان، حیوان، جن، پرند، حشرات الارض، آسمانوں کی مخلوقات، یہ دنیا کا نظام، اور اس کے اندر، اس نظام کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار بے انتہا نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی. اگر انسان اس نعمتوں کا شمار کرے تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ جی ہم نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں یہاں سے زندہ اٹھتا ہوں تو یہ اس کا احسان ہے. آج عقل سلیم دیا، زبان دی، سوچ دی، فکر دی، گھر دیا، صحت دیا، کتنے نعمتیں دے دی، بے شمار احسانات، شمار تو نہیں کر سکتے. اور تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا، لیکن کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے. کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا ہم پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت کا اس نے ذکر ضرور کیا. وہ نعمت جو کہ بہت بڑی نعمت، جس پہ خود اللہ تعالیٰ بھی نازا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں یہ دیا. آپ اگر کسی کو کوئی ایسا تحفہ دے دیں کہ جو آپ کے لیے بڑا، آپ اسے بہت عزیز جان سمجھتے ہیں، وہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ بابا میں نے تمہیں فلاں تحفہ دیا ہے. تو اس کا احسان بھی لوگ جتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنے کرم ہے، کتنے فیوزات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ پیو. نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں. لیکن حضور کی ذات ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم نوازی کہ آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد پھر ہم پہ احسان بھی جتلایا کہ میں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا، لیکن ایک نعمت میری ہے جو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اور وہ احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق احسان کیا اللہ نے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ تم یاد رکھو میری بندگی کی بات کرتے ہو، میری نمازیں پڑھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک خیال رکھنا کہ میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ساری جگہ اپنی ہے، ساری اعمال اپنی جگہ پہ، سودا ہے. سودا ہے، ایک ہاتھ سے کر لیں گے، دوسرے ہاتھ سے لے لیں گے. انسان ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اپنے مطالبوں کا پورا دروازہ کھول دیتا ہے. یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، یا اللہ میری فلاں مسئلہ ہے، مجھے عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، باڑی دے دے، بچہ دے دے. پورے کتاب ہم کھول دیتے ہیں مطالبات کی. اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہے، وہ احسان فرماتے ہیں، دیتے ہیں. تو یہ عبادات اپنی جگہ پہ، اس کا صلہ بھی اللہ دے گا. لیکن جس بڑی نعمت جس پہ خود اللہ تعالی نازا ہے، اس نعمت کی ہم کس طرح اللہ کا شکر بجا لائیں گے؟ اس نعمت کا، یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کا احسان تو اللہ نے نہیں جتلایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پہ خود اللہ نازا ہے. اور جو اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تو میرے ساتھیو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس کے پاس اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ وہ ہمیں ریئلائز کراتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں نے تم پہ مہربانی کی ہے، میں نے تمہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا ہے، یہ میرا تم پہ احسان ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز پہ ساری پوری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک ذات پہ کہ اس کا احسان. تو کیا اس ذات کے اس مقام کو، اس کا کوئی پیمانہ ایسا ہے کہ اس ذات کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے جو کہ اللہ کو اتنی عزیز ہو، اتنی پیاری ہو کہ ساری دنیا کی چیزیں دے دی، اس کا احسان نہیں ہے؟ اس ایک نعمت کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین کا جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس کا احسان جتلا رہا ہے. تو ساتھیوں جب اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اللہ احسان جتلاتا ہے، تو اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ یعنی اگر ہم یہ سارے دریا جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، یہ شجر جتنے ہیں یہ قلم بن جائیں، اور ہم اللہ کے احسان کا اس کا لکھنا شروع کر دیں، ہم احسان پورا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو رستہ بتایا ہے، اس احسان کا جو آسان ہم حل اگر ہمارے پاس ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت ہمیں دی ہے قرآن کی صورت میں، اور حضور کی زندگی قرآن کے تفسیر کی صورت میں، قرآن اللہ کی کتاب وہ پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ سے تعلق رکھنا ہے، کیسے انسانوں سے تعلق رکھنا ہے، دنیا میں کیسے آپ نے دنیا داری کرنی ہے، پورا نصاب دے دیا۔ اور جب ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں تو ایک نصاب کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہی نصاب ہمارا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصاب قرآن دیا اور اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن اور رات، شب و روز زندگی کیسے گزاری، آپ کی سنت کیا ہے، پھر آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری وہ ایک پریکٹیکل لائف ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات، تو بنیادی مقصد ہے اللہ کو راضی رکھنا، اور اللہ کو راضی رکھنا اللہ کا مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، نیکی کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، حج کرو، نیکی کرو، صدقہ، خیرات، بھلائی، یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں کہا ہے کہ تم کرو۔ لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی مسئلے میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ہم کسی بات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم نے کام بس اس کی عبادت ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور شرک کو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی اللہ فوراً کرتا ہے جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ شریک۔ لیکن ایک بات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے، وہ نعت مصطفیٰ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اس میں شک بھی نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ، شاہر سیکو، کہ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صلاۃ
بھیجتے ہیں۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، آپ پہ صلاۃ بھیجے، وسلموا تسلیما، سلام، صلاۃ و سلام۔ اہل سنت والجماعت کی ایمفیسس جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ صلاۃ والسلام، یا نبی سلام، یا سلام علیک، یا رسول یا رسول سلام، اللہ، یا حبیب سلام علیک۔ اور یہ جو صلاۃ و سلام ہے، کچھ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں جہاں سے جو حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جو محبت سے حضور کے عشق میں ڈوب کر، محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر میرے آقا پہ درود پڑے گا، تو وہ جو عام مسلمان عام حالات میں درود پڑتا ہے، فرشتہ ہر جگہ سے اٹھا اٹھا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو محبت سے درود پڑے گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی صلاۃ سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیات النبی زندہ باد۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آقا ہماری صلاۃ و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایھا النبی۔ نماز میں بھی ہم عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، اللہ کے لیے۔ لیکن وہاں بھی اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ پڑھنا پڑتا ہے جی، یہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ہمیں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، ابھی اس کی محبت کا تقاضا ہے، اس میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ میں پیمانے رکھوں کہ حضور اتنا ہے اتنا نہیں ہے۔ آج تو یہ جو اب ہمارے جیب میں پڑا ہے، اس کی کرامت یہ ہے کہ مدینے میں مکہ معظمہ میں اذان ہو تو ہم یہاں سن لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی بیٹا وہاں حرم میں بیٹھا ہو، یہاں سے ہم اس کو سامنے رکھ کے دیکھ کے اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ یا اس کی کرامت یہ ہے کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی سے بات، اس کی بات سن لیتے ہیں، یس، اور اس شیشے میں اتنی کرامت ہے کہ وہاں کی اذان کو ہم یہاں بیٹھے سن لیتے ہیں۔ تو آقا کی شان میں ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ اللہ معاف، اللہ ایمان کی سلامت، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت کرے۔ محبت کا تقاضا کہ محبت میں کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالی کی رضا کیا ہے کہ وہ خود بھی درود صلوات بھیجتا ہے اپنے فرشتوں سے بھی اور پھر اپنے مومنوں سے بھی۔ یہاں پہ یا ایھا الذین، اے وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں سے کہ تم بھی حضور پہ صلوات پڑھو، سلام پڑھو۔ تو ساتھیوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ سب اذان ہوئی، سارے کام چھوڑ کے مسجد آئے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صبح نیند آ رہی ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں
اذان ہوتی ہے اٹھ کے اس کے خوف، اس کے ڈر اور اس کی رضا کے لیے سردی میں اٹھ جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں لیکن اس کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس کی رضا کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں، تو اس کی رضا کے لیے پھر حضور سے پیار بھی تو ہمیں کرنا ہے نا جی، کہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہم اس کو راضی رکھنا جو ہے وہ ایک مومن مسلمان جو ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں، وہ رستہ بتاتا ہے، الا لا ایمان لمن لا، ایمان کی بنیاد حضور کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد حضور کی محبت، آپ سمجھتے بھی ہیں میری بات؟ یہ بات سمجھتا ہے۔ تو بنیادی بات ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حضور سے محبت کا جان، مال، ماں باپ، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ہم اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہمیں جوڑتا ہے، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالحین، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ایک سلسلہ جو ہے اس میں یہ ہستیاں جو ہے وہ ہمیں دی، اور یہ اللہ تعالیٰ تک رسائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی، یہی سلسلہ ہمیں وہاں پہنچاتا ہے۔ آپ شجرہ پڑھتے ہیں جی، شجرہ میں آپ یا الہی اپنی ذات کبریا کی آواز سے کھول دے دروازے رحمت، رحمت للعالمین سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ کے چلتے 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 غوث اعظم، اور اس کے بعد چلتے چلتے خواجہ عبدالرحمن چھوٹی، اور پھر شہنشاہ سری کو طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے کی کڑیاں ملتی ہیں نا، وہ آپ کو کہاں سے ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک کے ہاتھ پہ دوسرے کا ہاتھ، تیسرا، چوتھا، پنچواں، چھٹا، چلتے چلتے یہ ہاتھ آپ تک پہنچتا ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ، یا اب زنجیر جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چین، بنگلہ میں کیا کہتے ہیں، شکل، شکل۔ اب شکل کیا ہوتا ہے؟ شکل میں چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی ہے، ایک کے ساتھ دوسرا مل جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ یہ چھوٹی سی چیز ملتی ہے، ملتی ہے، ملتی ہے، یہ پورا آخری جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آخری کونا وہاں سے یہ سارے اس کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، آپ مرشد آپ کا آپ سے توبہ کرواتا ہے۔ آپ کا سلسلہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ یہ آپ مرشد کو گواہ بنا کے عہد کرتے ہیں کہ مرشد گواہ رہنا کہ میں
اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ رہا ہوں اور کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں۔ تو یہ آپ کا مرشد جو ہے یہ آپ سے یہ حلف لیتا ہے، اللہ کے حضور آپ سے توبہ کراتا ہے، اور توبہ کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک، جب تک سورج یہاں سے نہیں ہو، قیامت شروع نہیں ہوتا، یا موت کے فرشتے انسان اپنے آنکھوں سے جب موت واقع ہوتی ہے، جب اس کے بعد یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق سلسلہ سے ہے، اور سلسلہ کس کا ہے؟ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیضان آپ جا کے جامعہ احمدیہ سنیہ کو جا کر دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے؟ کتنے بھائیوں نے دیکھا ہے اور کتنے بھائیوں نے نہیں دیکھا؟ وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں دیکھا تو نہیں، پکچر والی بات نہیں ہے، یہ بنگال جانا ہوتا ہے۔ یہ پکچر پہ آپ اسے ان کو بس یہ نہ کریں، پکچر تو روزانہ دیکھتے ہیں، ہم تو وائٹ ہاؤس بھی دیکھتے ہیں نا پکچر، تو پکچر بھی دیکھیں گے، لیکن جب بھی آپ بنگال جائیں صرف ایک ولی کامل کا آپ اس کی دیکھیں کہ اس کا فیض کیا ہے۔ جامعہ احمدیہ سنیہ 8-10 ہزار بچے جہاں پہ علم حاصل کر رہے ہوں، اور اس کی جو روشنی ہے، کہیں جامعہ قادریہ طیبیہ، کہیں محمد پور، کہیں کاکس بازار، کہیں سلٹ، چندرگونا، بٹوا گلی، بولتے جائیں، میں بولوں گا جی، کھلنا، بدرپور، کمیلا، نوکلی، یہ صبح تک ہم یہی کاموں کی نماز کا ٹائم دیا رہا ہے، ورنہ ہم گنتے جائیں گے۔ ولی کا فیض ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، گنتے جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ جو شہنشاہ سریکوٹ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ، آپ نے خود کو پیچھے رکھا مریدین سے کہ جب ہم آپ محبت کریں، مجھ سے محبت کرتے ہو تو مدرسہ سے محبت، مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو تو مدرسہ کو خوش رکھو۔ ڈائریکشن دے دی کہ یہ ادارے ہیں، ان اداروں کو کل میں نہیں ہوں گا، لیکن تم نے ان کی سرپرستی کرنی ہے۔ مجھے دیکھنا ہے تو جامعہ کو دیکھو، مجھے خوش رکھنا ہے اپنے آپ ڈائریکشن ہمیں دے دی بھائی، صرف پیر صاحب کے آپ ہاتھ چومنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو جی، ہاتھ چوم لیا، آنکھوں سے لگا دیا، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، پورا ہو جائے گا فرض؟ کبھی اس کو چھوڑو، یہ جو کام ہے ادارے بناؤ، اور پھر آپ نے اپنے مریدین سے کہ جہاں 2-4 مریدین
सिलसिले में आ जाए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक कमरा बना लें, अफोर्ड कर सकते हैं तो एक जामिया बना दें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो बंबू बांध के, बांस बांध के, उसके ऊपर घास डाल के, उसके नीचे काल अल्लाह का रसूलुल्लाह का काम शुरू कर दे। और अगर बांस से भी नहीं कर सकते, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, उसकी छांव में बैठ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम शुरू कर दे। और ये फैजान है आज। कहां सिरीकोट, कहां बांग्लादेश, कहां बर्मा, कहां मोम्बासा, कहां केप टाउन, अमेरिका में। अल्लाह के फजल से मैं तो हैरान हो गया। हमारे साथी कनाडा से भी हमारे साथी पहुंचा है। ये स्पार्क, ये जज्बा कहां से आया? साथियों, बंगालियों पे एक वली कामिल की नजर पड़ी। वली कामिल का नजर इंतखाब बंगाली पे पड़ा, और फैज़याब जो हैं आप हुए। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया। अब आपके ये जो काम शुरू की, कितना टाइम बाकी है? मैं मुख्तसर करता हूँ जी। 5-10 मिनट लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। नहीं, मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चला जाऊं और उसके बाद आपसे लोग कहें कि देखें नमाज का टाइम था जी। तो गुजारिश मेरी ये है कि आपको जामिया दे दिया, आपको एक टारगेट दे दिया कि 2-4 साथी हो, बंबू लगाकर काम शुरू कर दें। और फिर आप देखते जाएं कि उससे बनता क्या है। फिर आपको सिलसिला, फिर आपको अंजुमन दिया, फिर आपको जामिया दे दिया, फिर आपको गौसिया कमेटी दे दी। गौसिया कमेटी जहां पे हमारी रूहानी तरबियत होती है, गौसिया कमेटी जहां पे हम बैठते हैं और अब अपने रूहानी उस महफिल जो है वो सजाते हैं, दीन की बात करते हैं। और फिर गौसिया कमेटीज के बाद इस दौर का जो तकाजा है कि शर फैल रहा है दुनिया में, आप समझते हैं, शर, फसाद, फितना दुनिया में फैल रहा है। तो फिर हजरात ने हमें इस शर को मुकाबले में खड़ा होने के लिए, क्योंकि इस वक्त बतौर मुसलमान अपने इंट्रोडक्शन जो होती है, वो जब हम किसी से कहते हैं मुसलमान हैं, तो वो जरा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जहां सिलसिले से आप मुंसलिक नहीं होंगे, वहां इस्लाम जो सलामती का मजहब है, उसके उस स्टेटस को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। रहनुमाई जब नहीं होती, तो ये सलामती का मजहब है, खैर की तलाश है। और यही वजह है कि जहां अंजुमन है, जहां सिलसिला है, जहां गौसिया कमेटी है, हजरात ने, ताहिर शाह साहब ने, तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी, फिर ताहिर शाह साहब ने दावतुल खैर का प्रोग्राम किया। दावतुल खैर, खैर की दावत। शर फैल रहा है, आपके जिम्मे यह है कि अब मुसलमानों के अंदर शर को खत्म करें और
خیر کی دعوت دیں. تو یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو میرے ساتھیوں، آج کے اس محفل میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ جو ہمارے ذمہ ہمارے مرشد نے اور سلسلے نے ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں، مدرسوں کے کام، سلسلے کا کام، غوثیہ کمیٹیز کا کام، دعوت الخیر کا کام، یہ چیزیں کچھ آپ پہ زیادہ، اگر ان سے آپ کام کریں گے تو زیادہ برڈن تو نہیں ہوگا جی. یہ نیکی کا کام جو ہے، دعوت الخیر کا کام ہے، تو کیا ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بس اس کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. آپ دعوت الخیر میں ٹائم دیں. اس کا نصاب جو ہے وہ ہماری جامع احمدیہ سنیہ سے ہم نے، وعلیکم السلام، اس کا نصاب بن چکا ہے، زیادہ نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مہربانی آپ میری طرف توجہ ہو جائیں. دعوت الخیر، خیر کی دعوت دینے کا کام جو سلسلے سے جڑے ساتھی ہیں، آپ کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے کہ آپ دعوت الخیر کے کام میں حصہ لیں. آپ اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو پتہ تو چلے نا کہ کون کون اس کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا. خیر کی دعوت، اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ رکھیں. نصاب بن چکا ہے، کم از کم ہفتے میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد آپ بازار چلے جائیں ساتھیوں کے پاس، کہ مسجد میں آ کے، اور مغرب سے عشاء تک ایک نشست آپ کی ہو، جہاں دین کی بات ہو، جہاں اسلام کی بات ہو، جہاں ہم اسلام کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، خیر کو پھیلائیں اور شر کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ ذمہ داری ہے جو کہ سلسلے نے کی طرف سے جو لوگ سلسلے سے منسلک ہیں ان پہ ڈالی گئی ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں. ماشاءاللہ آپ کی مسجد اتنی خوبصورت مسجد بنی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، اور اس کی بھی خدمت آپ کے ذمہ ہے. مجھے انہوں نے بتایا کہ کچھ کام ہے، کچھ لائبلٹیز ہیں، تو میرے خیال میں آپ سب ان پہ حصہ لیں، اس میں ہاتھ ڈالیں، رقم ڈالیں، تاکہ جو مسجد کے ذمہ اگر کوئی چیزیں لائبلٹیز ہیں تو اس کو ختم کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب بس سلسلے سے منسلک جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے. آپ سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ. এখন আজান হবে, আজানের পরে নামাজ হবে। নামাজের পরে আপনারা যারা হুজুর কিবলার কাছে বয়াত হতে চান তারা তিনতলায় চলে, এবং নামাজের পরে আমরা হুজুর মোনাজাত হবে এখানে, এবং সালাতু সালাম হবে, খিয়াম মিলাদ হবে, মোনাজাত হবে, তারপরে হুজুর তিনতলায় যাবেন, এখানে আপনাদের যারা স্পেশাল বয়াত এখানে গ্রহণ করবেন আপনারা। ইত্তেফাক।